نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ ملک آیت نمبر 15 سے شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر رکھا ہے۔ فامشوا فی مناکبها، اس کی اطراف میں چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کا رزق کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں قبروں سے نکل کر دوبارہ اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ ذلول کہتے ہیں کسی چیز کا طوعاً اور کرہن اپنی سرکشی چھوڑ کر مطیع و ماتحت ہو جانا۔ زمین سے ہر انسان کا تعلق ہے۔ کبھی انسان نے سوچا کہ یہ زمین جس پر وہ رہتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بوتا ہے، کاٹتا ہے، تیرتا ہے، اس کے پہاڑوں پر چڑھتا ہے، اس کو کھودتا ہے، زمین کے اندر سے معدنیات نکالتا ہے، اس کے کانوں میں سے سونا اور اس کی زمین کی گہرائیوں میں سے پٹرول، تیل اور قیمتی خزانے نکالتا ہے۔ کبھی انسان نے سوچا کہ اس پر مکمل دسترس ہی نے میری زندگی کو اتنا آسان اور پر آسائش اور خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ کیا یہ انسان کا کمال ہے کہ زمین اس کے آگے ذلول ہو گئی ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اسے حکم دیا۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اسے تمہارے لیے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ انسان کے لیے مسخر ہو جا، اسے میں نے تمہارے لیے ہمبل کر دیا ہے۔ سائنسدان اور صاحب علم جانتے ہیں کہ زمین بذات خود وائلنٹ نیچر کی ہے، سرکش ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ یہ عاطفشاں سے پھول بھری ہوئی ہے۔ یہ زمین جب بگ بینگ کے ذریعے بنی تو اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی تھا، ہلنا اس کی نیچر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے تھام رکھا ہے۔ اس زمین کو انسان کے لیے فرش بنایا۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین ہم نے اس کا فرش بنایا اور ہم کتنا اچھا بچھانے والے ہیں۔ انسان کی ہر ضرورت زمین سے پوری ہوتی ہے، اس لیے زمین کو ماں کہا گیا ہے۔ جیسے ہر ضرورت کے لیے انسان ماں کی طرف لوٹتا ہے، زمین بھی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے۔ وہ اسے کھودے، بوئے، کاٹے، ہیرے جواہرات اور سونا اور پٹرول اور تیل کے خزانے نکالے، اس پر چاہے آگ جلائے، اس پر سوئے، چلے پھرے۔ کیسے مطیع و فرمانبردار کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا نہیں ہم نے زمین کو بنایا تمہارے لیے کفایت، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ زندگی میں بھی یہ ہر ضرورت انسان کی پوری کرتی ہے، مرنے کی صورت میں بھی یہ انسان کو اپنے اندر پناہ اپنے اندر لے لیتی ہے۔ تو یہ زندوں اور مردوں کی کفایت اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا۔ آج سائنس کی تحقیقات جانتی ہیں کہ یہ ایک گولا ہے، زمین جو ہے ایک گولے کی شکل میں ہے جو اپنے ہی محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اپنے محور پر گھومنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ سورج کے گرد تقریباً 65,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ پھر یہ زمین، یہ سورج اور سورج کی پوری کہکشاں 20,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آسمان کے برج جبار یعنی واسٹ آربٹ کی سمت چلتے ہیں، جس کا ایک چکر 26 کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا زمین کو اس طرح گھومنے اور دوڑنے کا حکم دینے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت جانیے کہ زمین اگر اپنے محور پر نہ گھوم رہی ہوتی تو دن اور رات نہ بنتے، زمین اگر سورج کے گرد چکر نہ لگا رہی ہوتی تو موسموں کا تغیر و تبدل نہ ہوتا، اور تیسری حرکت ابھی اس کی حکمت کا علم نہیں ہو سکا، اور یہ ضروری ہے کہ اس عظیم کائنات کے کسی عظیم تر نظام سے اس کا کوئی تعلق ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے ایسا سدھایا ہے کہ اس کے اندر کشش ثقل کی ایک ایسی مقدار رکھ دی ہے کہ زمین انسان کو اپنی سطح پر جمائے رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر فضا کے دباؤ کا ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ اگر یہ فضائی دباؤ ذرا زیادہ ہو تو انسان کے لیے اگر یہ فضائی دباؤ ذرا زیادہ ہوتا تو انسان کے لیے زمین کی سطح پر چلنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ زیادہ دباؤ کی وجہ سے انسان زمین سے چپک جاتا، چلنے کے قابل نہ ہوتا، اور اگر اس متوازن فضائی دباؤ سے ذرا کم دباؤ ہوتا تو انسان فضا میں چھلانگیں لگاتا پھرتا، اس کے قدم مضطرب ہو جاتے، اس کا پیٹ اندرونی دباؤ سے پھٹ جاتا، کانوں کے پردے پھٹ جاتے، جیسا کہ بالائی فضا میں جا کر انسان کو پیش آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اسے انتہائی معتدل حالت میں انسان کی سہولت کی ہر چیز اور انسان کی زندگی کا ہر سامان اس زمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر رکھا ہے۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے متی، مسخر اور سہل بنایا، اس کی مٹی کو نرم کیا، اس میں زرخیزی اور روئیدگی کا حسن دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری رحمتیں انسان کو بہت کچھ سمجھا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے زمین جو اتنی شدت سے بھری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے ہمبل بنا دیا ہے۔ زمین کی یہ صفت انسان کو بہت کچھ سمجھا رہی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین کی یہ صفت انسان کو سمجھا رہی ہے کہ انسان جو مٹھی بھر خاک ہے اس کی صفت بھی ہمبل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی کی صفت پسند ہے۔ مومنین کی صفات میں ہے اذلۃ علی المؤمنین، مومنین جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں ہے کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کفار پر مسلمان بہت سخت ہے اور آپس میں وہ بہت رحم دل ہیں۔ تو مومن کی صفت بھی ہمبل ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو مرتبے میں، رشتے میں کسی بڑے مقام پر لے آئے تو اس کا معاملہ اذا بطشتم جبارین والا نہیں ہونا چاہیے۔ معاملہ مومن کا جو ہے وہ ہمبل اور نرمی اور آپس میں رحم، آپس میں محبت والا معاملہ ہونا چاہیے۔ زمین کی صفت ہمیں یہ سکھا رہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، چلو اس کی چھاتی پر یا چلو اس کے اطراف میں یا اس کے کناروں تک چلو اور کھاؤ اس کا رزق کھاؤ۔ مناکب جو ہے منکب کی جمع ہے۔ منکب ناکبہ کے معنی ہوتا ہے، مناکب منکب کی جمع ہے، اور ناکبہ کے معنی ہوتا ہے مڑ جانا۔ زمین سیدھی نہیں ہے، اس میں موڑ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس پر چڑھتے ہوئے اس کے موڑ محسوس نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کے اطراف تک، زمین کے کناروں تک پھیل جاؤ۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا کا لفظ آیا ہے۔ فمشو، ہم نے سیرو کا لفظ بھی قرآن پاک میں پڑھا، سیرو فی الارض، تو سیرو ہوتا ہے زمین پر کیجول چلنا پھرنا، سیر و تفریح کے لیے چلنا پھرنا۔ تو اور یہاں فمشو آیا ہے تو یمشی کا مطلب ہوتا ہے ٹو واک، یعنی اس کا مطلب ہے با مقصد چلنا۔ تو زمین پر چلو، اس پر تحقیقات کرنے کے لیے، اس پر محنت کرنے کے لیے، اس کے اندر سے اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے تمام اسباب اس زمین کے اندر ودیعت کر دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ زمین کے خزانوں، اس کی نعمتوں کے لیے محنت کرو، اسے حاصل کرو جتنا حاصل کر سکتے ہو۔
اب سوچئے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت مکی دور کا آغاز کا دور تھا، آغاز اسلام کا دور تھا۔ اس وقت مٹھی بھر مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان امت کو کہاں تک پھیلائے گا۔ مکہ معظمہ میں اس وقت غذا کے ذرائع تک موجود نہ تھے۔ علماء کا خیال ہے کہ اس آیت کے اندر پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زمین کے کناروں تک لے جائے گا، اور واقعی مسلمان عرب کی سرزمین سے نکل کر بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ تک پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنا پھیلائے گا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنا رزق بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو علم دیا، ٹیکنالوجی دی، مسلمانوں نے علم کے ہر میدان میں اور ہر میدان میں مہارت حاصل کی۔ ماہرین میں صف اول کے جو لوگ تھے وہ مسلمانوں ہی میں سے اٹھے۔ ہم جانتے ہیں کہ علم طب میں بو علی سینا کی کتاب الشفا یورپ کے میڈیکل کالجوں میں 150 سال تک ان کے نصاب کا حصہ رہی۔ علم طب ہو یا علم سیاحت ہو یا علم جراحت ہو یا علم زراعت ہو، مسلمانوں نے ہر میدان میں مسلمان بالا ہی رہے۔ الطاف حسین حالی نے اپنی مسدس حالی میں کہا کہ لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے، ادب ان سے سیکھا صفاہانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو علم کے میدان میں اتنا آگے بڑھایا، مگر مسلمان کا بھروسہ اپنی ٹیکنالوجی اور علم پر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہماری ڈرلنگ اتنی اچھی ہے کہ زمین سے آئل گیس نکال لاتی ہے، یا ہمارے انجینئر اتنے اعلیٰ ہیں، نہیں، وہ جانتا ہے کہ رزق اس کا دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو رب کریم نے مومن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو بھی رزق اسے ملتا ہے یا اس کی کوششوں کے نتیجے میں جو اسے رزق ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کی کوششوں کو ثمر عطا کرتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا یہی مائنڈ سیٹ بنانا چاہتا ہے کہ مومن کا توکل مشینری اور انسانی لیاقت پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رزق کے لیے الٹی ڈائریکشن مت چلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوشش کرو، مگر اس کوشش میں ایک قطرہ بھی زہر کا یعنی سود کی شکل میں، رشوت کی شکل میں یا کسی کا مال غاصبانہ ہڑپ کرنے کی شکل میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سلف صالحین نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اصل میں وہ کسی کا مال نہیں لیتا بلکہ اصل میں وہ مال اسی کا ہوتا ہے تو اسے ملتا ہے، ورنہ چوری کامیاب نہ ہوتی۔ مال اسی کے نصیب کا تھا جو اسے ملا۔ اگر وہ چوری نہ کرتا، صبر کرتا، محنت کرتا، رزق حلال کے لیے وہ پوری کوشش کے ساتھ لگا رہتا تو تب بھی وہ مال اسی کو ہی ملنا تھا، تب وہ رزق حلال کی صورت میں وہ مال اس کے حصے میں ثواب کی صورت بھی ساتھ لے کے آتا۔ لیکن ایسا ہے کہ جب انسان اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی تدبیر کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے تو سود، رشوت اور چوری کو لاجک دیتا ہے، پھر وہ اپنی روزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی برکت کو، اس کی رحمت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کے سینے میں زمین کے کناروں تک اپنی محنتیں پھیلاؤ، فمشو فی مناکبہا، زمین کے سینے میں زمین کے کناروں تک اپنی محنتیں پھیلاؤ، رزق تلاش کرو، کاروبار میں مصروف ہو جاؤ، زمین کو ایکسپلور کرو۔ کیوں کہ مسلمان کی جو ہے فطرت، علامہ اقبال نے کہا کہ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے اندر وہ تمام تر صلاحیتیں رکھی ہیں جس سے وہ چھپے ہوئے خزانوں کو اور زمین کو ایکسپلور کرے، زمین کی پنہائیوں اور گہرائیوں میں سے اپنے لیے خزانے نکالے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے دنیا کا علم حاصل کرو،
جتنا بھی علم حاصل کرو لیکن جانو کہ علم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آج ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم میں اللہ نہیں ہے۔ ہر علم کے اندر سے دین ہٹ گیا ہے، ہر علم کے اندر سے دین ہٹ گیا ہے۔ تو اسی لیے آج کا علم ایک آنکھ والا علم رہ گیا ہے۔ کیوں کہ آج ہمارا نظام تعلیم اسلامی بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ اسی دور غلامی کا، برطانوی نظام حکومت کا دیا ہوا نصاب جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ اس کے اندر سے اللہ کا علم جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے۔ آج کا مسلمان اسی لیے ڈاکٹر بنتا ہے یا انجینئر یا پھر مولوی یا عالم دین۔ کیا ایک سائنسدان، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر قرآن پاک کا عالم نہیں ہو سکتا؟ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے والا نہیں ہو سکتا؟ لیکن آج کا علم جو ہے وہ ایک آنکھ والا علم رہ گیا ہے۔ آج علم سے اللہ نکال دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ گلا تو گھونٹ دیا ہے اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو آج جب ہم اپنے بچوں کو دنیا کے اس علم سے اٹیچ کرتے ہیں تو ان کے کردار کے اندر بہت بڑا خلا رہ جاتا ہے۔ اس علم کے اندر اللہ نہیں ہے۔ تو آج کا مسلمان تعلیم یافتہ نوجوان صرف منی میکنگ مشین بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے دل میں اللہ علم حاصل کرنے کے باوجود اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، اس کے حاصل کیے ہوئے رزق میں برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، کردار میں اخلاق نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، عفو و درگزر نہیں ہے۔ اس لیے آج مسلمان خیر سے محروم ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم سب کو زمین کی نعمتوں، آسمان کی وسعتوں اور زندگی کی توانائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بادشاہ کائنات کو نہ بھولیں جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 16 ہے، یہاں سے سورۃ ملک کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک سورۃ ملک کا پہلا حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15 تک سورۃ ملک کا دوسرا حصہ ہے۔ آیت نمبر 16 سے سورۃ ملک کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو سوال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آیات میں اور پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی حقیقت بیان کرتا ہے، اور پھر ہمیں اس کے آگے مزید بھی سوالات نظر آئیں گے۔ آیت نمبر 16 ہے، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ جو آسمان میں ہے وہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے۔ سورۃ ملک جب نازل ہوئی، زمانہ نزول کو آپ ذہن میں لائیے کہ مکی دور کا آغاز اسلام کا دور تھا۔ قریش مکہ اپنے آپ کو بہت سپر سمجھتے تھے۔ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے انہیں خاص عزت و تکریم حاصل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایگو کو کرش کیا ہے، اور آج کے بھی ہر غافل اور متکبر انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ یہ زمین جسے تم آج اپنے لیے مسخر سمجھ رہے ہو، اصل بات یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے مسخر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے ہے، اور جب وہ حکم دے تو یہی زمین ذرا سے جھٹکے کے ساتھ ایسے ہلے گی کہ اس کے اوپر کی تمام چیزیں ادھر ادھر بکھر جائیں گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا اور قیامت کے آنے کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ لازمی ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی نافرمانیوں کی سزا قیامت میں دے، وہ تو ہے ہی، مگر وہ علیم قدیر اس بات پر بھی قادر ہے کہ دنیا میں بھی وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے تمہاری گردن دبوچ کر رکھ دے۔ زمین کے سینے پر جہاں تم آج بادشاہ بنے بیٹھے ہو، اللہ کے بندوں پر مالک بنے بیٹھے ہو، وہ جب چاہے تمہیں اسی زمین میں دھنسا دے۔
خاسفہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زلزلہ آئے اور انسان زمین میں چلا جائے، بلکہ خاسفہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین کے جس حصے پر تھا وہ پورے حصے کے ساتھ زمین میں دھنس جائے، جیسے قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایسے الٹا کے رکھ دیا کہ زمین سمیت وہ اندر دھنس گئی۔ قارون کے دھنس جانے کا ذکر بھی، زمین میں دھنس جانے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نمبر کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ نافرمانوں کی تعداد اگر پوری دنیا میں بھی پھیل جائے تو اس ہستی کے لیے کثیر سے کثیر تعداد کو بھی 1 منٹ میں دھنسانے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ ہستی قادر مطلق ہے، لیکن اس کی دی ہوئی سزا اس کا ظلم نہیں ہے، اس کا عدل ہے۔ جس کا جتنا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سزا اسی کے برابر دیتا ہے، بڑھا کے نہیں دیتا۔ ہاں جب نیکیوں پر جزا دینے لگتا ہے تو انعام بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ وہ ہستی غفور الرحیم ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے، فستعلمون کیف نذیر، تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہے۔ یہ دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ حاسبہ ایسی ہوا جس میں باریک باریک آگ والے پتھر ہوں، جیسے قوم لوط پر پھینکے گئے تھے۔ انسان اتنا کمزور ہے اس قادر مطلق کے آگے، اوپر سے گناہ کر کے اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار و جبار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کا غفور ہونا انسان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی رحمت انسان کے گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ رب کریم نے بتایا قرآن پاک میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، مگر اس کی پکڑ اس وقت آتی ہے جب لوگ گناہ پر ڈھیٹ ہو جائیں، گناہ قوموں کی اجتماعی عادت بن جائے۔ سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، کانوا یصرون علی الحنث العظیم، وہ اپنے گناہوں پر اڑے ہوئے تھے، گناہوں پر ڈھیٹ ہو گئے تھے۔ جب گناہ قوموں کی اجتماعی عادت بن جائیں تو انسان ایسی آندھیاں بھی دیکھتا ہے جو باد و باراں کے ساتھ پتھر بھی برسا رہی ہوتی ہیں، جس بستی سے گزرتی ہیں درختوں، خیموں اور بستیوں کو اڑاتی چلی جاتی ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر سنایا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور جو قوم عاد تھی وہ بہت تیز تند آندھی سے ہلاک کی گئی۔ وہ آندھی ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور تم نے دیکھا اس قوم کو یوں ختم ہوتے ہوئے کہ جیسے وہ درختوں کے تنے کی طرح زمین پر گرے پڑے تھے، اور ان میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ان کا علم، ان کی قوت، ان کا زمین پر حاکم ہونا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ کتنے سال پہلے ہم نے سوات کا زلزلہ دیکھا، بہت عرصہ پہلے ترکی میں زلزلہ آیا کہ اس کے ایک شہر کا آدھا حصہ زمین میں دھنس گیا اور آدھا حصہ پانی کے اندر چلا گیا۔ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، اور انسانوں کے سر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سجدہ ریز نہ ہوئے۔ پھر ہم نے کچھ عرصہ پہلے پھر ترکی اور شام کا زلزلہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہ آتی ہے، فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ، یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے۔ لیکن جب انسان ان سے بھی سبق حاصل نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ قوموں کا مقدر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا اور ہر مومن مسلمان کو محفوظ رکھنا۔ آیت نمبر 18 ہے،
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے، پھر دیکھ لو کیسی ہے میری گرفت، کیسی سخت ہے میری گرفت۔ اب ان دو سوالوں کے بعد ایک حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تم جھٹلانے والی بستیوں کا حال قرآن پاک میں پڑھ چکے ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ کی گرفت کتنی سخت ہے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بے خوفی پر ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے وہ ایسی بے خوفی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، ایسی بے خوفی کہ انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ڈر نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ختم ہو جائے۔ اس ایسی بے خوفی پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، اور ایسی بے خوفی پر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتا ہے۔ اس بے خوفی سے مراد وہ امن و اطمینان نہیں ہے جو مومن کو ذکر الہی سے نصیب ہوتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا امیدوار ہوتا ہے لیکن غافل نہیں ہوتا۔ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، ہر وقت اسی کی طرف نظر اٹھائے رکھتا ہے، اسی سے حیا کرتا ہے اور اسی کے غضب سے ڈرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بے فکری کی حالت میں پوری طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ ان کے حلق کا کوا نظر آتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بادل یا تند ہوا دیکھتے تو چہرہ مبارک پر اثر نظر آتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید پر کہ اس میں بارش ہوگی، اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک فکر مند ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس میں عذاب الہی نہ ہو؟ بعض قوموں کو ہوا سے عذاب دیا گیا، اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھا تو کہا کہ یہ بادل ہے، ہم پر بارش کرے گا، جبکہ وہ بادل ان کے لیے عذاب لایا تھا۔ یہ ہے جاگتا ہوا احساس جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہیاں ہیں اور وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ آیت نمبر 19 ہے ہمارے پاس، اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک سوال فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت سی کرشمہ سازیاں ہمیں ہر دن ہر لمحہ اپنے ارد گرد اور اپنے سروں پر بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ پرندوں ہی پر غور کرو، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہے، خصوصاً جب صف بندی میں وہ بہت خوبصورت فارمیشن بنا کر آسمان پر آگے بڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی بہت بڑے ملک کی بہت ڈسپلن فوج اپنے پریڈ شو میں اپنی مہارت پیش کر رہی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت تخلیق کا بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے جس کے اندر کمال اور جمال ہمیں یکجا نظر آتا ہے۔ رب اس میں فرماتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، اس فضا میں معلق ان پرندوں کو کون تھامے ہوئے ہے؟ کوئی نہیں تھام سکتا سوائے رحمان کے، انہیں کوئی ایسے تھام کے رکھ ہی نہیں سکتا رحمان کے سوا۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ہوا اور فضا کے قوانین کے اندر ایک خاص ترتیب رکھ کر ان پرندوں کی تخلیق انہی قوانین کے مطابق کی، جس میں ایک ایک خلیے ایک ایک ذرے کا حساب رکھا گیا ہے۔ یہ وہ قوانین ہیں جس کے مطابق ہوا کے اندر ہزاروں مساواتی فارمولے چلتے ہیں تاکہ ہوا میں پرندوں کی اڑان کا عمل مکمل ہو سکے۔ انہ بکل شیء بصیر، پھر ان پرندوں پر اس قادر مطلق کی نظر اور نگرانی ہر وقت حاضر ہے۔ رحمان کی نظر ان سے کسی بھی لمحہ ان سے دور نہیں ہوتی۔ یہ اللہ ہی ہے کہ اس نے پرندوں کی اڑان کے لیے جو فارمولے
جو انتظام و قوانین فضا میں معین کیے ہیں ان میں کبھی خلل نہیں آتا، یہ اصول کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں ٹوٹتے، ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی ان قوانین اور انتظامات کا توازن خراب نہیں ہونے دیتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی، وہی تو اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی اللہ ہے تمہارا رب، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ کیا عقل انسانی اس وقت حیران و ششدر ہو کر اس قادر مطلق کے آگے سر بسجود ہونے کو تڑپ نہیں اٹھتی؟ جب پرندہ فضا میں اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے پھر بھی وہ فضا میں اسی توازن سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ انسان جب غور کرتا ہے کائنات پر، اس کی تخلیقات پر، واقعی اگر اس کا دل سو نہ رہا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سر بسجود ہونے کی تڑپ مومن کے دل کے اندر اٹھتی ہے۔ اللہ یہ خوش نصیبی ہمیں عطا فرمائے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ خبیر و بصیر پرندوں کو فضا میں اپنے جن انتظامات کے ساتھ تھامے ہوئے ہے، اسی طرح وہ تمام حیوانات کو زمین پر رکھتا ہے۔ اسی طرح اس نے فضا میں بڑے بڑے اجرام فلکی روک رکھے ہیں جنہیں روکنے والا اس بکل شیء بصیر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جنہیں تھامنے والا اس بکل شیء بصیر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہی تو ہے جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہی تو ہے جو ہر طرح کے حالات تیار کرتا ہے، وہی تو ہے جو ہر شے کو قوت دیتا ہے، وہی تو ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی ضروریات مہیا کرتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ ملک کا قاری جب سورۃ ملک کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اسے جو بہت خوبصورت چیز نصیب ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 20 ہے، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ بتاؤ وہ آخر کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ جو فضا میں پرندوں کو تھامتے ہوئے امن عطا کرتا ہے، سوچو مشکل حالات میں انسانوں کو کون امن و عافیت دیتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے فرما رہا ہے کہ تم اپنے کبر کو لے کر اس کے مقابلے پر آتے ہو جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کتنی اہم کانہ کام ہے کہ انسان اسی سے لڑنا شروع کر دے جو سب سے زیادہ تھامنے والا ہو، سب سے زیادہ دینے والا ہو۔ اس سے بڑا احمق اور کون ہوگا؟ اللہ سے جنگ کی ایک صورت سودی نظام ہے جو آج کل کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہو۔ اسلامی مملکت ہو اور اس کی معیشت سودی نظام پر قائم ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کی ایک صورت ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام سے منہ موڑ کر اس نے جو نظام زندگی ہمیں دیا ہوا ہے ان قوانین کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنی خواہشات کی زندگی پر چلتے رہنا بھی اللہ سے جنگ کی ایک صورت ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، بتاؤ کون سی آرمی تم نے تیار کر رکھی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی سرکشی، نافرمانی اور غفلت میں تم گم ہو؟ بلکہ معاملہ یہ ہے، ان الکافرون الا فی غرور، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ نہیں کافر مگر صرف ایک دھوکے میں۔ کیسا دھوکا؟ ایسا دھوکا جو شیطان کی جھوٹی امنگوں کی وجہ سے دھوکا دیا جائے۔ شیطان نے یہ کیا کہ انسان کو اپنے دھوکے میں رکھا، اس نے لوگوں سے امیدیں دلوائیں اور اللہ سے دور رکھا۔ رب فرماتا ہے یہ کافر اور اللہ کی ذات کے منکر شیطان کے دیے ہوئے دھوکے میں گم ہیں۔ آیت نمبر 21 ہے ہمارے پاس، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ اللہ تعالیٰ پھر اس میں سوال کر رہا ہے، اور پچھلی آیت میں بھی سوال تھا۔ فرماتا ہے امن ھذا الذی، پھر بتاؤ کون ہے، یرزقکم جو تمہیں رزق دے سکتا ہے، ان امسک رزقہ اگر رحمان اپنا رزق روک لے۔
بل لجو فی عتوم و نفور، بلکہ دراصل یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان اسباب میں سے کسی ایک سبب کو کھینچ لے تو انسان بھوک سے مر جائیں، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، اور وہ اسباب سب کے سب ایسے ہیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو ختم کر دے، ہوا بند کر دے، یا وہ عناصر ختم کر دے جن سے اشیاء بنی ہے، تو کون ہے جو لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بارش کو برسنے سے روک دے، زمین میں سے قوت نمود نکال لے، سورج کو فصلیں پکانے کا حکم نہ دے، اور اس کے حکم سے بیج میں سے اگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو پھر کون ہے جو ہمیں رزق دے سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے کئی گنا بڑے ستارے ہیں، لیکن اس میں حیات اور اسباب حیات نہیں ہیں، کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے۔ اس میں لفظ رزق کے تمام مفہوم آ گئے ہیں۔ جس رزق کے بارے میں انسان یہ زوم رکھتا ہے کہ وہ کماتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ زندگی اللہ نے دی، قوت اللہ تعالیٰ نے دی، صحت اللہ تعالیٰ نے دی، اور جس عقلی اور جسمانی قوت کی وجہ سے انسان رزق کما سکنے کے قابل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو دی ہے۔ رزق اس کا ہے، رزق ہی اس کا دیا ہوا رزق ہے، رزق منہ، رزق اسی کی طرف سے ہے۔ لجو کہتے ہیں گہرے سمندر کو لجو کہتے ہیں۔ لجاج ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بحث کو چمٹ جائے، جو ایکسٹریملی جھگڑالو ہو، جو جان کو آ جائے، جو کٹ حجتی کر کے بحثیں کر کے عاجز کرنے کو آ جائے۔ رب فرماتا ہے اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ حجتیں کر کے کٹ بحثی کر کے جان کو آ جاتے ہیں، وہ اسی پر اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی کام کرنے کا انہیں خیال ہی نہیں آتا۔ کس برتے پر وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسولوں سے مقابلے پر آتے ہیں؟ کبھی انہوں نے غور کیا کہ یہ زندگی جو ہم نے دی ہے انہوں نے کس کام پر لگا دی ہے؟ صرف نفرت اور سرکشی میں، وہ حق سے گریز پر اڑنے میں ہی انہوں نے زندگی لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کا بندہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے خلاف استعمال نہ کرے، اپنے ہاتھ، اپنے کان، اپنی زبان کی خاص حفاظت کرے۔ مت سنے وہ جسے شریعت نے سننے سے منع کیا ہے، مت دیکھیں وہ جسے شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ ہم نافرمانی کے ساتھ ویسٹ آف ٹائم میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو صحیح سوچ پر لے کر آتا ہے تو انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ کام کروا لیے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ پھر انسان کو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو بل لجو فی عتوم و نفور، جو صرف سرکشی اور نفرت میں حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی صحیح پہچان اور حق کو صحیح طور پر تسلیم کرنے اور حق کو جان کر اسے مان لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع عطا فرما اس علم سے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں سکھا وہ علم جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آمین ثم آمین۔